اور کوئی بھی دوستوں نے سامن دے ہوتے کہ مولوی اللہ بچایا صاحب کو 15 سال تھان تقریراں کریں دے خطابت دی دنیا میں آئے ہوں میں پوچھتا مولوی صاحب 15 سال تھان تے کو تقریر کریں دے تے 5-6 سال تھان تو کو الیکشن لڑ دے تے جمہوریت کو اسلام آدے معاذ اللہ استغفر 10-9 سال تے کچھ دین اسلام سمجھ کو نہ آئی 9 سال جناب کی تھاری ہوئے اگر یہ واقعی فرض ہے یہ امانت ہے تو تمہارے بابے نے اور تم نے اور باقی مولویوں نے پی ایل پی والوں نے یہ حق ادا کیوں نہیں کیا لوگوں کو کیوں نہیں بتایا کہ ووٹ امانت ہے اور تم کہتے ہو جنت کا ٹکٹ ہے ارے بتاؤ یہ ٹکٹیں مہر علی شاہ نے کیوں نہیں تقسیم فرمائی اب بتاؤ یہ ٹکٹیں امام احمد رضا نے کیوں نہیں تقسیم فرمائی یہ ٹکٹیں بابا فرید نے کیوں نہیں تقسیم فرمائی ارے جس ووٹ لانتی نظام کو ووٹ کو تم امانت اور جنت کا ٹکٹ کہہ رہے ہو بتاؤ کوٹ مٹھن کے گھوٹ خواجہ غلام فرید نے یہ ٹکٹ امت رسول میں تقسیم کیوں نہیں فرمائی اگر یہ ووٹ جنت کا ٹکٹ ہے تو بتاؤ مولانا سردار احمد خان فیصلہ بادی نے یہ ٹکٹ تقسیم کیوں نہیں فرمائی اگر یہ ووٹ جنت کا ٹکٹ ہے تو میں پوچھتا ہوں بتاؤ یہ جنت کا ٹکٹ اولیاء نے تقسیم کیوں نہیں کیا یہ جنت کا ٹکٹ اسلاف نے تقسیم کیوں نہیں کیا اگر ووٹ جنت کا ٹکٹ ہے تو بتاؤ نبی کے یاروں نے یہ ٹکٹ تقسیم کیوں نہیں کیا اگر یہ جنت کا ٹکٹ ہے تو بتاؤ کربلا کی دھرتی پہ امام علی مقام امام حسین سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو کیوں نہیں کہا جب اکثریت یزیدیوں کی تھی یزیدیوں کی فوج اور ان کو ماننے والوں کی تھی مسلمانوں کی اکثریت کربلا کوفے کی دھرتی پہ بہت کم تھی اگر الیکشن ووٹ اور اکثریت اسلام میں کوئی مقام رکھتی کوئی مرتبہ رکھتی تو بتاؤ امام علی مقام نے یزیدیوں کا مقابلہ کیوں کیا اور کیوں نہیں کہا اکثریت ان کی ہے تم ان سے جنت کا ٹکٹ لے لو اور ووٹ یزید کو دے دو تو سمجھ آئی کہ نہ آئی ذرا گج وج کے بولو نا تھوڑا جیا جنت کا ٹکٹ یہ ٹکٹ پہلے تقسیم کیوں نہیں ہوا باب خادم نے پہلے کیوں نہیں تقسیم کیا 55 سال عمر گزارنے کے بعد یہ جنت کا ٹکٹ تقسیم ہو رہا ہے خیر ہے کتنا سوال ہو گئے 3 سوال ہو گئے ان سے ہی اگرچہ وضاحت بہت زیادہ ہے اور میں اتنا ضرور رکھتا مولوی جی بیا تے کوئی جواب نہیں دے سکتے کوئی جواب بن ہی نہیں سکتا ہاں اتنا ضرور آخی کہ سارے بھنگ پی دے ستے رہ گئے 55 سال ہوں ہوش چین سمجھ آئیے باقی والا تو اپنے بارے بھی یہ جملہ نہ فٹ کرنے بھی کہ بزرگ مثال لینے سویرے دارو لیا شام کو گھر واپس آوے نے ہاں میں کہ تو آ کی سکتی مولوی صاحب کیونکہ تو سام جمہوریت کو اپنا گھر بنائی کھڑے ہاں میں جواب دا منتظر ہاں 3 سوال مکمل ہوئے اور 4تھا سوال کھٹوں جا مولوی صاحب 4تھا سوال یہ دساؤ کیا وہابیاں دیوبندیاں دے نال اتحاد کرنا جائز ہے وہابیاں نال دیوبندیاں دے نال اتحاد کرنا جائز ہے مولوی صاحب ہمت ہے تو جواب دو اگر جائز ہے معاذ اللہ انہاں کو ملنا ملاقات کرنا انہاں کو فاتحہ دی دعا کروامنی اگر یہ جائز ہے بد مذہباں دی تعریف کرنی تے دسا ول یہ جائز کم امام احمد رضا نے کیوں نہیں کیتا اگر یہ ناجائز ہے حرام ہے تے ول دسا جناب دے قائد محترم نے تواڈے باقول جو تساں عزت لقب دیندو محترم دا تے تواڈے قائد نے ول وہابیاں نال اتحاد کیوں کیتا حافظ سعید انہوں دے پتر دی تعریف کیوں کیتی ہے
حالانکہ امام احمد رضا خان بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں وہابیوں دیوبندیوں کے ساتھ کسی قسم کا اتحاد جائز نہیں ہے، اور جو کرے گا وہ کھلا کھلی ہو سکتا ہے، اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ فتاوی بریلی شریف اٹھاؤ، شادی غمی دیوبندیوں وہابیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا دعا سلام کلام سب حرام لکھا ہے، اور تم نے اتحاد کیوں کیا؟ شرم نہیں آتی؟ ایک طرف رضوی لکھواتے ہو اور دوسری طرف اعلی حضرت کی فکر کو بدنام کرتے ہو۔ اب اگر ہمت ہے تو جواب دو، اعلی حضرت نے دنیا سے جانا گوارا کیا، مرتے دم تک کسی ایک دیوبندی اور وہابی سے کبھی ہاتھ نہیں ملایا، اتحاد نہیں کیا۔ اور میں پوچھتا ہوں بتاؤ، تمہارے بابے کی قبر پہ کبھی طارق جمیل آ رہا ہے؟ کبھی وہ چھنگ کا جو مولوی ہے وہ آ رہا ہے؟ اور کبھی تم کس کو ہاتھ ملا رہے ہو؟ اور کبھی کس کو ہاتھ ملا رہے ہو؟ اور اتنا اندھے ہو گئے ہو الیکشن جمہوریت وانٹو کی محبت میں، شہرت اور بنانے اور نام کمانے کی خاطر، بے وقوفو بدتمیزو اتنا اندھے ہو گئے ہو ایک دیوبندیوں سے اتحاد کرنا وہابیوں سے اور ان کو ہاتھ ملانا، اور دوسرا پھر ان کے تعریف والے جملے یہ جاری کر دینا، یہ لعنت تم نے کہاں سے سیکھی ہے؟ ہم تو یہی کہتے چلے آ رہے ہیں۔ خواجگاہ اہل بیت نے عرصے دراز سے خبردار کیا کہ جمہوریت شرک اکبر ہے، یہ کفر ہے، یہ پلید نظام ہے، جو بھی اس میں قدم رکھے گا تمام بد مذہبوں سے اسے اتحاد کرنا پڑے گا، ہاتھ ملانا پڑے گا، ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اور کچھ ان کی ماننی پڑے گی، کچھ اپنی منوانی پڑے گی۔ تو یہ سارے پاک اور پلید اکٹھے ہو گئے ہو، بتاؤ یہ اتحاد تم نے کہاں سے سیکھا؟ اگر ہمت ہے مولوی اللہ بچائے صاحب، یہ میرا چوتھا سوال ہے، امام احمد رضا کے نزدیک بد مضبوط دیوبندیوں وہابیوں سے تم اتحاد ثابت کر دکھاؤ، ہم ہار ماننے کے لیے تیار ہیں۔ سمجھ آئی؟ اور اس کو اتنے پیا ظلم پیا قہر جڑا انہاں سے پیا ہے وہ کیڑا ہے؟ یہ چوتھا سوال ہے، 4 سوال مکمل ہوئے، 5واں سوال مولوی اللہ بچایا اے دسا کیا کافراں نال اتحاد کرنا جائز ہے؟ جب بد مذہباں نال جائز کوئی نہیں، تے کافراں نال اسلام میں اتحاد کی تو جائز ہو سکتا؟ اگر جائز ہے تم کہو معاذ اللہ کافروں کے ساتھ اتحاد جائز ہے، تو تمہارے ایمان کدھر گئے پھر؟ تمہاری مسلمانی، تمہارے کلمے کدھر گئے پھر؟ کوئی مئی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کافروں کے ساتھ اتحاد جائز ہے۔ جب نہیں ہے تو میں پوچھتا ہوں مولوی جی پھر بتاؤ تمہارے قید سعد رضوی نے کراچی کے اندر ہندوؤں کے ساتھ اتحاد کیوں کیا؟ کافراں نال اتحاد کیوں کیتے؟ کراچی دے اندر کس واسطے اتحاد کیتے؟ تساں اتنا اندھے تھی کہ وہ جمہوریت کے چکر اسمبلی ونجن واسطے اتنا ہلکے ہو گئے ہو؟ ہن رسول اللہ دی امت کو مسلمانہ کو جڑے تھوڑے بچے ودن کامل ایمان والے اور آمن والی نسلاں کو یہ درس پہ دے ہو جنہ کافروں دے متعلق خدا دا قرآن فرماوے اشداء علی الکفار، جنہ دے نال سختی دا حکم فرماوے، شدت دا حکم فرماوے، وہ بدبختو ہن انہاں کافروں دے نال بھی اتحاد دا درس لیون لگ پئے۔ اگر ہمت ہے تو جواب دے، تمہارے قید کا جب یہ حال ہے جس کے پیچھے چل رہے ہو، بتاؤ پھر تمہارا حال کیا ہوگا؟ ہمت ہے تو اس 5ویں سوال کا جواب دو۔ 6واں سوال سٹا اصل پتہ وجہ کیا ہے؟ سارا گند ہے جمہوریت دا، جیڑا ادھر رل سی وینا وہ ایویں ہی خراب تھی سی وینا، تباہ تھی سی وینا۔
اکلی مریض بندی ہے، سب کچھ مریض بندی ہے. کیوں؟ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے یہاں مرض کا سبب ہے غلامی و تقلید، یہاں مرض کا سبب ہے غلامی و تقلید، وہاں مرض کا سبب ہے نظام جمہوری، اور نہ مشرق اس سے بری ہے نہ مغرب اس سے بری، جہاں میں عام ہے قلب و نظر کی رنجوری. اونچی آواز نال بولو سبحان اللہ. کتنا سوال مکمل ہوئے؟ 5 سوال مکمل ہوئے. اور 6واں سوال، مولوی جی اگر واقعی وانٹ جنت دا ٹکٹ ہے تھوڑے نزدیک، یہ جنت دا ٹکٹ ہے، تو مولوی خادم نے الیکشن ہارن تو بعد وال الیکشن کو شغل اس وانٹ کو اس جنت دے ٹکٹ کو وال شغل کیوں آکے؟ کبھی جنت کا ٹکٹ کبھی شغل، کبھی جنت کا ٹکٹ کبھی شغل، کبھی اس وانٹ کے ذریعے تم لوگوں کو جنت میں پہنچانا چاہتے تھے، پہنچا دیتے ہو، ٹکٹیں تقسیم کر دیتے ہو، اور جب ہار جاتے ہو تو پھر کہتے ہو ہاں میں تو شغل کے طور پہ لڑ رہا تھا، جیسے شغل نہیں ہوتا، میں نے تو شغل کیا ہے. بس دساؤ جو شغل ہوئے وہ جنت کا ٹکٹ ہو سکتے، جو جنت کا ٹکٹ ہوئے وہ شغل ہو سکتے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. گل ہوا ہے اکڑ مریض بھی نے. مولوی جی ہمت ہے تے 6ویں سوال کا جواب دو. اگر واقعی ووٹ جنت کا ٹکٹ ہے یا تھا تو پھر جب الیکشن میں تمہیں شکست ہوئی تو تمہارے بابے نے کیوں کہا میں تو شغل کے طور پہ الیکشن لڑ رہا تھا؟ ایک طرف جنت کا ٹکٹ اور ایک طرف شغل. خیر ہے، یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ جواب کا منتظر رہوں گا. 6 سوال پورے ہوئے، آگے چلتے ہیں. اونچا اونچا بولو. وقت کی قلت ہے ورنہ وضاحت بہت زیادہ ہے. ہاں ہوں وہ گل آ گئی. 7واں سوال ہے نا، ہوں وہ لئیے والی گل آ گئی کہ ساڈے دوست نے مولوی جی جب سوالات کیتے اور اگو تائیں اظہار کیتے کہ آپ بتائیں کون سا طریقہ اپنایا جائے حکومت بنانے کا. یہ 7واں سوال ہے. میں اتنا عرصہ مولوی جی تیرا پڑھنا پڑھاونا کدے گیا، تیرا عالم سلواونا تو مفتی اللہ بچایا صاحب تے بڑے بڑے نام لکھوا کے بڑے بڑے اشتہار لواونے فلیکس لگواونے. کیا ہے قوم کو صرف پاگل کرن واسطے ہے، بے وقوف کرن واسطے ہے، قوم کو فتو بناون واسطے ہے؟ جب تک کوئی اتنا پتہ ہی نہیں. وہ بے وقوفا کیا ریاست مدینہ جی میں قائم تھی، کملی والے سرکار نے حکومت قائم کی تھی، کیا اور ریاست مدینہ والے اصول و ضوابط نہ تا زندگی پڑھیں نہ سنیں نہ کملی والے سرکار کا طریقہ تے کو یاد ہے؟ جب تک کوئی پتہ ہی نہیں کہ اسلامی حکومت بنتی کیسے ہے، قیام حکومت کیسے ہوتا ہے، تمام حکومت کیسے ہوتا ہے. اب اندھے ہوئے پڑے تمہیں مدینے کے تاجدار کا طریقہ بھول گیا کہ کملی والے سرکار نے مدینے کی دھرتی پر قدم رکھ کے اسلامی حکومت کس طریقے سے قائم کی. کیا شرم نہیں آتی تمہیں؟ الٹا پھر بہانے اور ڈرامے بناتے ہو. اگر تمہیں پتا ہے تو پھر ڈرامہ کیوں کرتے ہو؟ ہمارے دوست مولانا وسیم الدین صاحب کو تم نے کیوں کہا؟ آپ ہمیں طریقہ بتائیں کہ اسلامی حکومت قائم کیسے ہوتی ہے. مولوی جی یہ بات تو کوئی جہل بھی نہیں کرے گا، بلکہ جہل مطلق بھی نہیں کرے گا. یہ تو ہر عام سادہ مسلمان کو بھی پتا ہے کہ اسلامی حکومت کس طرح قائم ہوتی ہے، اس کا قیام کیسے ہوتا ہے اور اس کا دوام کیسے ہوتا ہے. تو عالم کہلواتا ہے، مولوی اور مفتی کہلواتا ہے. جب تمہیں اتنا ہی نہیں پتا کہ اسلامی حکومت بنتی کیسے ہے تو پھر خدا کا واسطہ دیتا ہوں، بہتر ہے تیرے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی
جس کے ایمان جن کے تیرے ذریعے تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، کہ جس کو اتنے اہم اور بہت بڑے اور اہم مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلامی حکومت کیسے بنتی ہے، تو پھر میں تمہیں کہوں گا مولوی جی، پھر رسول اللہ کے منبر پر تیرا بیٹھنا حرام ہے۔ گل ٹھیک کی تھی ممبر جناب ہے اور میرا چلنا جلدی کر، لاہن دی کر، اتہار بندہ نہیں بہ سکتا۔ میں عالم نہیں، مفتی نہیں، نہ میں دعویٰ کیتے کہ نہ ہی انشاءاللہ العزیز کہیں اشتہار سے دکھا سکتے ہو کہ میرے نام دے نال مفتی لکھیا ہوئے۔ ہاں میں اتنا ضرور آتا کہ خواجگاہ نے چیشتہ والے بہشتہ فیض ہے۔ مولوی جی جب تے کو نہیں پتا سارے کھول کڑا پوچھ دی، اچھا اے طریقہ تے ایسا تے کو دساؤں بھلا تو سارا طریقہ دسایا منوے سے وہ تے دسا دی تے چشتی صاحب قبلہ نے قیام حکومت اور دوام حکومت تے کو اگر اتنا نہیں پتا مولوی صاحب تو چھڑکنے وجہ میں رہ گئے ہو، مدرسے جڑا پڑھتے رہ گئے ہو تے 6 سال تو آئے ہو حکومت یعنی کہ الیکشن تے پچھلے تیرے جڑے خطابتی دنیا دے 9 سال ہیں وہ تو چھڑکنے وجہ ہے تو آپ کو پتا کہنا اسلامی حکومت قائم کی میں تھی یار اساں دسوں طریقہ جہل مطلق لوگاں نکال ہے کہ سا کو تساں دسو اسلامی حکومت کی میں پڑھ دی جو چشتی صاحب نے دسایا ہے میں اتنا آختا ہوں وہ تو سنو پہلے ہر موضوع آپ دا اسے ہی گال دے نال موجود ہے، اکثر موضوعات کے اندر آپ نے وضاحت فرمائی ہے قیام حکومت اور دوام حکومت، اور 13 موضوعات چشتی صاحب قبلہ نے لائے قیام حکومت اور دوام حکومت دے ہوتے وہ تساں ایک کی سن گی دے ایک نہ سن دے ایک موضوع وچ چند منٹ ہی سن گندے سمجھ آوے نا قیام حکومت کیسے ہوتا ہے، دوام حکومت کیسے ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ہاں مولوی صاحب مقروض رہو گے، جواب کا منتظر ہوں۔ کتنا سوال مکمل ہوئے؟ 7۔ کتنا سوال مکمل ہوئے؟ 7 سوال مکمل ہوئے۔ اب 8واں سوال کروں؟ اللہ اکبر کبیر، ذرا گج وج کیا کو سبحان اللہ۔ مولوی صاحب سوال یہ ہے کیا عورت حاکم بن سکتی ہے؟ اگر نہیں باؤ تو تہاڈا بابا خادم بھی کئی زمانے چ بلندہ رہ گیا عورتاں دی حاکمیت دے متعلق، عورتاں دے حاکم بنن دی مذمت دے اندر اوندا بیان ہی محفوظ ہے۔ تے اس ویلے تے عورت نہ حاکم بن سکتی ہے جس وقت تساں الیکشن وچ ہی سکی تے ہن بن سکتی حاکم؟ جب نہیں بن سکتی تے میرا سوال ہے ثروت فاطمہ صاحبہ کو ایم پی اے کیوں بنوائے ہوئے؟ یار بولو تو ایم پی اے کیوں بنی ہے؟ جب عورت حاکم نہیں بن سکتی اسلام ہے تو ایم پی اے بھی تو ایک نہ ہے نا، جمہوری حکومت والے نا۔ جی جی جب عورت حاکم نہیں بن سکتی تو تساں کیوں بنائے؟ کس واسطے بنایا؟ ہوں میں اتنا ضرور آخسا مولوی صاحب گل انصاف دی ہو سی، اللہ بچایا تساں بے دی دھی بہن کو ایم پی اے بنایا کہ آپ نے بھی بنے سو؟ بولو یار بولو بولو، بنا دیا واسطے تے جائز ہے ایم پی اے بناون، اور تو اعلان کر یا پھر واضح بتا کہ ہم نے حرام کام کیا، ہم سے غلطی ہوئی، آئندہ کے لیے توبہ کرتے ہیں۔ اگر یہ اظہار کرے گا تو بچ جائے گا، ورنہ انشاءاللہ العزیز ہم تیرے منہ سے یہ بات نکلوائیں گے۔ اگر سندھ کی ثروت فاطمہ کے لیے ایم پی اے بننا، حاکم بننا جائز ہے تو مولوی بتائے کہ ماں بھی بن سکتی ہے، اس کی بہن بھی بن سکتی ہے۔ گل ٹھیک ہے یا کوئی نہ بولو؟ اگر اسلام میں جائز کہنی تو والو کو کیوں بڑھا ہے تساں؟ اگر جائز ہے تو والا بینر لگاؤ، امت کو گمراہ نہ کرو اور ان کی ماں بہن ایم پی اے بھی بن جائے، جائز ہے۔ وہ اسمبلی میں بیٹھے، جائز ہے۔
جب تیری اور دوسرے تمہارے تاریخ لبیک والے ملا اور پیروں کی ماں بہن اور بیٹیوں کی باری آئے، اس وقت گھر کی چار دیواری یاد آ جاتی ہے، تمہیں پردہ یاد آ جاتا ہے، شرم نہیں آتی؟ حیا کرو، شرم کرو۔ اگر ہمت ہے میرے اس 8ویں سوال کا جواب دے، ورنہ تو قیامت تک میرا مقروض رہے گا۔ یار گل ٹھیک ہے یا کیا؟ ہاں، عوام کو فدو لاونا اور ایویں خچا